نا ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز, بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں, وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ, شہادت ہے, اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے, میت پکار رہا ہوتا ہے, اسے سب چیزوں کی خبر ہے. لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے, لیکن اتنی تاریک قبر, ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے. اور ایسے دفن کر کے آتے ہو, نہ ایک تکیہ دیتے ہیں, نہ ایک بوریا, نہ ایک چادر, اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ, کچھ نہیں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ, جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے, تو میں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے, بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے, قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اندھیرا 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 قبر کا. اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات, سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا بات ہے. اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے. اور میرے عزیزو, جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے, حشر میں ان کی ضرورت ہے, تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے, ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے, بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے, میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا, کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک واقعہ لکھتے ہیں, مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا. ایک ہی بیٹا تھا, سنو, ایک ہی بیٹا تھا, اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. کچھ گناہ کیا ہوگا, کچھ غلطیاں کیا ہوگا. اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا, فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا, اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں, جنازہ اٹھاؤں گا, لوگ تو دیکھنے آئیں گے, دفن کیسے کروں. گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا, اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا, باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا, گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں, تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی, بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے, میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ رو رہا تھا, اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی. اچانک دروازہ کھلا, ایک بزرگ گھر کے اندر آئے. وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی, وہ سیدھے میت کے پاس گئے, چادر ہٹائی, اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا, پھر چادر بند کر دی. پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے. وہ بزرگ کہتے ہیں, کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہا ہے. نوجوان لڑکا کہتا ہے, میں تو آپ کو دیکھا نہیں, کہاں سے آپ اندر آ گئے, میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے, لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے. میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں, آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے. وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا, بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح, تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے, کچھ ہوا نہیں. وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس, چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, سبحان اللہ, خوبصورت ہے. وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا. اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر, یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے, دروازے تک پہنچے تھے. یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں. اللہ کا فرشتہ, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے, آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا, یہ احسان کیوں کیا. وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے, انا محمد رسول اللہ,
میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا۔ جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو، اپنے شب و روز وقف کر دو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کسی کے اندر بزدلی ہے، خوف ہے تو نکالو۔ اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کے لیے جئیں گے، حضور کے لیے مریں گے۔ بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے، سبحان اللہ، تمہارا ضلع بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے، لیکن مصر میں جائیں، مدینے میں جائیں، لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے۔ بریلی کے رہنے والے، بریلی کے امام کے قریب رہنے والے، اس نصیحت کو یاد رکھو، اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی، پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی۔ نعرہ تکبیر، اسی لیے نعرہ رسالت، عشق محبت، نبی اعلیٰ حضرت، اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو۔ کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا،
दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार चाकू छुरी नहीं है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत। सुभान अल्लाह। याद रखो, हर दुश्मन का मुकाबला गोली बम बारूद चाकू छुरी तलवार से नहीं होता। बाज दुश्मन वो हैं जो सिर्फ तुम्हें जलाना चाहते हैं, उनका डिफेंस, उनका मुकाबला किस बात से करोगे? एक बार अगर कोई तौहीन करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कसम खा करके जाएंगे कि अब हर बच्चे को आशिक रसूल बना कर रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या और अपनों में तो अपनों में, तुम्हारे खीमों में भी आकर के हम मुस्तफ़ा के नारे लगा कर जाएं। क्या बात है। ये बात होगी, देखना आप, ये बात होगी। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे, हर खीमे से आवाज आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपने आज ये गुस्ताखियां देख करके हो सकता है नर्वसपन महसूस किया हो, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बात मैं बताकर चाहता हूं, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं चंद दिनों की बात, यहां पर भी जलील होके मरते हैं, आखिरत में भी जिल्लत इनका ठिकाना है। लेकिन 1400 साल से कई गुस्ताख आए, हुजूर की शान में तौहीन करने वाले कितनों को याद है? कुछ के नाम याद होंगे, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल, लेकिन वो क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता है? भूल गए होंगे लोग, सब खत्म हो गया। आज भी जो कर रहे हैं ये बरसाती कीड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी यही चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और वो कुत्ता ये समझता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी जब आगे चली जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो कोई और बैल चला रहे थे। इन कुत्तों को अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा गाड़ी कोई और चला रहा था। एक बात आपको मैं बता दूं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बाकी रहेगी तो क्या है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, इनकी गुस्ताखियों के जवाब में मैं ये अर्ज जरूर करूंगा, तुम्हारी गिनतियां उंगलियों पर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे आका की मदह सराई करने वाले आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। हुजूर की जिन्होंने सच्ची मदह की है, तारीफ की है, उनको दुनिया आज भी याद रखती है। अबू जहल के कलमे तो याद नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित के जुमले सबको याद हैं। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। रसूल पाक का एक शहदाई सहाबी यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। 1400 साल पहले आशिक रसूल ने मेरे आका की शान बयान की थी, मौला ने उसका नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। इतना ही नहीं, अस्कंदरिया की सरजमीन से पुकारने वाला एक आशिक रसूल शरफुद्दीन बूसीरी जब ये कहता है, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमि हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमि या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममि वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमि फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमि या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममि
لعل رحمت ربی عین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم یا ربی واجعل رجائی غیر منعکس لدیک واجعل حسابی غیر منخرم والطف بعبدک فی الدارین ان له صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم واذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم میرے عزیزو 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے، لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی۔ ہر خطے سے ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے، اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا۔ کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے؟ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عربی والوں نے بھی کہا، فارسی والوں نے بھی کہا، پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں۔ دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا میں کیا کہوں تمہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ گستاخ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ رے تکبیر سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے حضرت۔ بس اس منبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کو پڑھ دیا جائے، سبحان اللہ۔ اور جس منبر پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں منبر کا حق ادا ہو گیا۔ کیا بات۔ ہاں، باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجایا جاتا ہے، یہ منبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے، اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو ویسی ہی بیان ہوتی ہے۔
اس لیے اب آؤ اخیر میں میرا میسج یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ وعدہ الہی ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جو کہا وہ پورا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے، کل نفس۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہر زندہ چیز آ گئی، اس میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہوئے، دوسرے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے، نباتات، اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب فانی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں، انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی، لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہے، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکالی جائے گی، وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت، ان کی روح قبض فرمائے گا۔ اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سینگ کے شکل کی ہے، اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھونکنے کی تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر منہ لگائے کھڑے ہیں، اتنے انتظار میں ہیں، ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھونک دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہوں، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے جس طرح اڑتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے۔ اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا، جو آگ لگے گی، اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا۔ آسمان
جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی. تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا. وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے، آخری وہ جان ہوگی، اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا، انہیں بھی موت عطا کرے. بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں. سارے جب سو چکے ہوں گے، تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی. صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا. اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا. اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت میں تمہیں مل کے رہے گا. تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے، یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اے لوگو، کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا. کامیاب وہ ہے قیامت کے دن. اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے. اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے، ایسا غافل کر رکھا ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیا کی کثرت نے، بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اے لوگو جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ. قبروں کی زیارت پھول چڑھانے، چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی ہیں. کسی بھی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے، اس کی کیا تاریخ تھی، کتنا یہ یہاں پر جیا ہے، کتنے دن رہا دنیا میں، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کتنے لوگوں سے دوستی کیا، کون سا کام کرتا تھا. تمہارا ذہن گھوم جائے گا. اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے، اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی. ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے. ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا. ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا. پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے، زبان ہماری باہر نکل آتی ہے، آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. میرے عزیزو، قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے. لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو، 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو، پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے. پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں اپنی موت کو 70 بار یاد کرتا ہوں. جو کائنات کے آقا و مولا ہیں، جن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں.
ہم نے تو کتنے کتنے 100 سال کے پلان بنائے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. حدیث رسول میں ہے پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم کر کے میت کو نہلایا جائے تو وہ گرم بھی اس کو لگے گا, گرمی بھی اسے لگے گی. جتنا وہ اپنی زندگی میں گرم نہاتا تھا اتنا ہی نہلاؤ. کچھ زیادہ گرم کرو گے تو جس طرح تمہیں چٹکے لگتے ہیں اسی طرح اسے بھی لگے گے. تمہیں جس طرح مکھی بیٹھنے پر کھجلاہٹ ہوتی ہے میت کو بھی اسی طرح سے ہوگی. اور اس کے جسم پر جو کچھ بھی بیٹھتا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے, سب کا احساس ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد تو کچھ بھی اب نہیں ہوگا. میں تو کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مردوں کو, ہندو اپنے مردوں کو توڑ مروڑ کر کے بٹھا کر کے لے جاتے ہیں, ہڈیاں توڑتے ہیں اور انہیں بٹھا کر کے لے جاتے ہیں. ان کے ناک سے ادھر ادھر سے رسیاں کھونس کے نکالتے ہیں. ہر ایک کا احساس ہوتا ہے. میرے عزیزو یہ ایک منزل بڑی کٹھن منزل ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھاتے تھے. جب قبر والی کوئی آیت آتی قرآن میں یا موت کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں. اور آپ کے غلام وہ فرماتے ہیں صبح میں مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا, اتنے آنسو ان کے مصلی پر گرتے تھے. سیدنا عثمان ابن عفان اور قبروں کے پاس جاتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا, پورا بدن کانپنے لگتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یہ قبروں کے پاس آتے آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو پاس ہو گیا پھر وہ آخر تک پاس ہوتا ہی رہے گا, اور جو یہاں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنستا رہے گا, ہر جگہ پھنسا جائے گا. اور زمین کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کبھی کبھار یہ جلال میں بار بار کہتی ہے کہ اے مولا فلانا بندے کو جلدی میرے اندر ڈال, میں اس کی ساری اکڑ کو ختم کر دوں گی. جس قدر وہ اکڑ کر کے مجھ پر چلتا تھا, جو غرور و تکبر سے وہ مجھ پر ناچتا تھا, اس کو صرف میرے اندر بھیج دے, پھر میں اس کی پسلیوں کو ملا دوں گی. اس کے سینے کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سے جانور بھی کانپ جاتے ہیں. زمین انتظار کر رہی ہے, عذاب کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں, رحمت کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں, جنت کے دروازے انتظار میں ہیں, دوزخ کی کھڑکیاں انتظار میں ہیں. ایک بندے کے لیے سب انتظار میں ہے, ہماری موت کے انتظار میں ہے کہ یہ کب مرے گا اور اس کے لیے کیا حکم آنے والا ہے. جیسے ہی موت ہوتی ہے سب کے سب مولا کے حضور اب التجا کرتے ہیں, اے رب آج اس کا انتقال ہوا, آج اس کی روح نکال لی گئی, ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی, آگے کا حکم تو فرما. کون سی زمین کو اس کا لقمہ بنایا جائے گا, زمین کا لقمہ اسے بنایا جائے, کون سی زمین کے حوالے اسے کیا جائے, وہ بھی حکم ہوگا. کس زمین پر ہم جانے والے وہ طے ہے, وہ طے ہے, پہلے سے طے ہے. اس کے علاوہ دونوں فرشتے بارگاہ الہی میں پوچھتے ہیں مولا کس کو اترنا ہے اس کی قبر پر, عذاب والے فرشتوں کو کہ رحمت والے فرشتوں. موت کے بعد یہ بھی آرڈر آئے گا, وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے مولا رحمت کے فرشتے اتارتے, اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جس کے لیے حکم آ جائے گا اے عذاب کے فرشتوں اتر جاؤ, کہ وہ خبیث جسم سے خبیث روح نکل چکی ہے اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ چکھاؤ, اسے اس کے کرتوت کا بدلہ چکھاؤ. یہ سب تو ہمارے انتظار میں. کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لیے ہر کوئی دوڑ بھاگ کر رہا ہے, علاج معالجہ, ڈاکٹر, طبیب, حکیم, دعا سب کچھ کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں جلدی سے جا کے علاج کرواتے ہیں کہ نہیں, ارے نہیں جلدی ابھی مرنا نہیں ہے, جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے موت تو آنی ہی آنی ہے. کوئی ایک بتاؤ موت سے کوئی بچا نہیں بچا, سب کو یقین ہے موت آنا ہے, مجھے بھی آنا ہے, آپ کو بھی آنا ہے. جو چیز سے بچنا ناممکن ہے اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے, لیکن عذاب دوزخ سے بچنا ممکن ہے, لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. اگر بندہ کوشش کر لے جائے تو دوزخ سے تو بچ سکتا ہے, موت سے کوئی نہیں بچے گا. تو موت سے بھاگنے کی بجائے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جتنا علاج موت سے بچنے کے لیے تم خرچہ کرتے ہو علاج پر, کاش اتنی ہی محنت اتنا ہی خرچہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر لیا جاتا,
تو بہت ہی ہماری زندگی میں سکون کی نیند ہم سو سکتے تھے. آج ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزوں. میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا ذکر کی شب میں نے اس بات کو عرض کیا تھا. خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا, کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے, ان کے باپ تھے دادا تھے جو بھی, خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے, دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا, کالا دکھ رہا تھا. کیا تعبیر ہے, کیا تعبیر ہے. تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی. میں نے پوچھا کون تھے, کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں فلاں تھے, پابند تھے, عبادت کرتے تھے, سب ٹھیک ٹھاک تھے, اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے, بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے. تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے. پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی. اللہ اکبر. کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے, روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے. تو ڈر لگنے لگا. حج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں, موت آنی ہی ہے, آنی ہے, ہر ایک کو آنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا. یوم تسود وجوہ, قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے, اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے. ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے جن کی موت کفر پر ہو گئی, ایمان پر موت نہیں ہوئی. عزیزان گرامی, اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب ان کا انتقال ہوا. کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے, بڑے بزنس مین تھے, بڑے بزنس مین. ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, کہا کہ ابا رات کو سوئے, صبح اٹھے ہی نہیں. اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے, لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے. 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا. دیکھ کر وہ گھبرائی, ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے, بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے. وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا, رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا. اے میرے عزیزو, کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں. کیا تمہیں یہ خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا, اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے, چھوٹ نہ جائے, کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا, موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا. اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے, اس دروازے پر فرعون, حامان, شداد, قارون, ابو جہل, ابو لہب, ان کے نام لکھے ہوں گے. انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا, انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا. کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو. موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے, ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں, آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے. ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے. 1000 میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے. میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا, پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے. میں کبھی نیچے سوتا نہیں, گدے پر سوتا ہوں, پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے. نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے, نہ گدا, نہ چادر, نہ بستر, کچھ نہیں دیتے. حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز. ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا, لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں.
پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا. کیا دیتے ہیں کسی کو؟ اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا، مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں. کوئی کچھ نہیں دیتا. اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے، کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی. وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھودتے ہیں، اس پر بھی سل لگا کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروٹ بھی نہ لے، اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے، کھلا بھی نہیں رکھا جاتا. کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے، پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے، سر پہ بھی باندھا گیا ہے، پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا. کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں، ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا. اس منظر کو یاد کرتے یقیناً میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے، قبروں کو بند کرتے ہوئے، آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے. کتنے بے بس ہیں یہ. کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے، جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے. کتنے خاموش ہیں یہ لوگ. آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے، کسی کو بولتے تک نہیں. اتنے بے بس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، کسی کو اف تک نہیں کہتے. اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے، وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لیے رات رات بیٹھتے تھے. 5 منٹ کوئی قبر کے پاس بیٹھتا نہیں. ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، دوسری رات کیسی ہوگی، تیسری رات کیسی ہوگی. وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنا سامنا ہے، کسی سے نہیں. ہماری کیے ہوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے، ان کی مار کھانا ہے، یا ان کے کوڑے، یا ان کے بھالے، یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو 2 میل اندر جاتا ہے، 2 میل اندر جاتا ہے. وہاں سے وہ کھینچتے ہیں، نکالتے. یہ تمام کیفیات کو ہمیں جھیلنا ہے. اس لیے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارا تو ہے نہیں، لیکن اچھی موت عطا فرما دے. اس کے بعد تو سکون ملے. اس دنیا میں کون سا سکون ملا. اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں، بہت قبرستانوں میں گیا، بہتوں کے جنازے پڑھا ہے، دفن میں بھی شریک رہا، لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے، وہ جنت البقیع ہے. میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے. ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا، رات میں بھی گیا. اتنا با رونق قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤں.